بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اضرب بالخبر حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغو، فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر مجردا عن التأكيد نحو أخوك قادم۔ ہم نے علم معانی پڑھنا شروع کیا تھا۔ آپ نے پڑھا علم معانی جو ہے وہ لفظ عربی کے ان احوال کو جاننے کا نام ہے جن سے وہ لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، یعنی موقع محل کس قسم کے الفاظ کا تقاضا کر رہا ہے اس کا پتہ ہمیں کس سے چلے گا؟ علم معانی سے علم معانی سے۔ پھر اس کے بعد علم معانی کے اندر انہوں نے بتلایا تھا کہ 8 ابواب ہوں گے 8 ابواب اور ایک خاتمہ، اور پہلا باب پھر شروع کیا تھا خبر اور انشاء کے بارے میں۔ خبر کے بارے میں آپ نے پڑھا وہ کلام کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور انشاء وہ کلام جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، اور صدق خبر آپ نے پڑھا تھا، خبر کا سچا ہونا۔ صدق خبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ خبر واقع کے اور خارج کے مطابق ہو۔ ایک شخص نے آپ کے سامنے کوئی بات کہی اور وہ بات خارج اور واقع کے مطابق ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ صدق خبر، خبر کا سچا ہونا۔ اور یہ خبر کیا کہلائے گی؟ خبر صادق کہلائے گی کہ یہ خبر سچی ہے۔ اور اگر خبر واقع کے مطابق نہ ہو تو اس کو کذب خبر کہتے ہیں، خبر کا جھوٹا ہونا۔ اور اس قسم کی خبر جو واقع کے مطابق نہ ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ خبر کاذب کہلاتی ہے خبر کاذب۔ تو بات خبر کی چل رہی ہے خبر سے مراد پورا جملہ خبریہ مراد ہے۔ ایک مبتدا کی بھی خبر ہوتی ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ مبتدا کی خبر تو صرف مسند ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ صرف مسند ہوتی ہے۔ مبتدا ہوتا ہے مسند الیہ جس پر حکم لگایا گیا، اور کیا حکم لگایا گیا؟ وہ خبر والا، تو خبر ہے مسند۔ اس خبر کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ خبر ہے جو انشاء کے مقابلے میں ہے۔ اور انشاء بھی کیا ہوتا ہے؟ جملہ، اور خبر اس سے بھی کیا مراد ہے؟ جملہ خبریہ۔ پھر یہ جملہ خبریہ آپ نے پڑھا 2 قسم پر ہے، یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جس میں ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے، اور جملہ فعلیہ جس میں فعل اور اس کا فاعل یا نائب فاعل ہوگا تو جملہ خبریہ یا یوں کہیں خبر جو ہے، خبر 2 قسم کی ہوئی، یا وہ جملہ اسمیہ ہوگی یا جملہ فعلیہ۔ ان میں سے پھر جملہ فعلیہ جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے حدوث اور تجدد کے لیے۔ حدوث اور تجدد، حدوث اور تجدد یہ دونوں لفظ جو ہیں ان کا ایک ہی معنی ہے، اسی لیے میں دونوں بار بار ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے حدوث کا معنی ہے ہونا، کسی چیز کا ہونا، پہلے نہ ہو اور پھر ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدوث۔ اور تجدد کا بھی کیا معنی ہے؟ ہونا، ایک چیز پہلے نہ ہو اور پھر ہو، تو یہ ہے حدوث اور تجدد۔ تو جملہ فعلیہ جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے حدوث اور تجدد کے لیے۔ وہ یہ بتلاتا ہے کہ ایک چیز پہلے نہیں تھی اور پھر ہوئی، پھر پائی گئی۔ اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ ثبوت کے لیے وضع ہے، یعنی اس میں صرف یہ بتلایا جاتا ہے کہ مبتدا کے لیے یہ چیز ثابت ہے، یا یوں کہیں ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت۔ زید قائم، زید قائم، تو دیکھو اس میں صرف اتنا بتلایا گیا کہ زید کے لیے قیام ثابت ہے، پہلے تھا یا نہیں تھا یہ ذکر ہی نہیں اس کے اندر۔
بعد میں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ذکر ہی نہیں ہے، صرف اتنا بتلایا گیا کہ زید کے لیے اس وقت کیا ثابت ہے؟ قیام ثابت ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ کہتے ہیں قام زید، زید کھڑا ہوا، اس نے کیا بتلایا کہ پہلے نہیں تھا پھر زید کھڑا ہوا، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں ہے ہونا ایک چیز کا، تو جملہ فعلیہ میں حدوث اور تجدد ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت۔ پھر جملہ فعلیہ اگر وہ فعل مضارع ہو اور اس کے ساتھ کبھی کوئی قرینہ مل جاتا ہے تو وہ حدوث کے ساتھ ساتھ استمرار پر بھی دلالت کرتا ہے۔ استمرار کا معنی ہے ایک چیز کا مسلسل ہونا، بار بار ہونا، یہ ہے استمرار بھائی۔ اور دوسری طرح جملہ اسمیہ اس کے ساتھ کبھی کوئی قرینہ مل جاتا ہے تو وہ ثبوت کے ساتھ ساتھ دوام پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کس پر؟ دوام پر بھی۔ اور قرینہ کا لفظ آیا، قرینہ کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتلا چکا ہوں بھائی، کسے کہتے ہیں؟ القرینۃ هو امر یشیر الی المطلوب۔ یہ تعریف ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بھائی، ہر وقت۔ یہ تو آپ کو ہر جگہ کتابوں میں جگہ جگہ قرینے کا لفظ آتا ہے، کوئی بھی چیز جو مقصود کی طرف جو اور مطلوب کی طرف اشارہ کر رہی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ قرینہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بتلایا بھائی کہ خبر جو ہے وہ اصل خبر کے اندر یہ ہے کہ وہ اس لیے کہ وہ مخاطب کو اس حکم کا فائدہ دینے کے لیے لائی جاتی ہے جس پر وہ خبر مشتمل ہوتی ہے، یا خبر اس لیے لائی جاتی ہے کہ مخاطب کو اس بات کا فائدہ دے کہ خبر لانے والا اس بات پر عالم ہے۔ بھئی دیکھیے آپ کے سامنے آ کر کوئی شخص کلام کرتا ہے، مثلا اس نے آپ سے آ کر کہا جاء زید، زید آ گیا ہے، جاء زید، زید آ گیا ہے۔ اس سے آپ کو دو فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو فائدہ یہ کہ آپ کو زید کے آنے کا پتہ چلا، پہلے آپ کو علم نہیں تھا، اب آپ کو کیا پتہ چل گیا؟ زید کے آنے کا پتہ چل گیا۔ نیز ایک اور فائدہ بھی ہوا، اور وہ کیا کہ یہ جو خبر لانے والا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ زید آ گیا ہے، کہ اس کو بھی پتہ ہے زید۔ تو خبر جب کسی کے سامنے ذکر کی جائے تو اس سے اس سننے والے کو اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ لانے والا اس خبر پر مطلع ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہے۔ تو خبر سے یہ جو بات کا پتہ چلا اس کو کہتے ہیں فائدۃ الخبر۔ کیا کہتے ہیں؟ فائدۃ الخبر، جو نئی بات جس کا آپ کو فائدہ ہوا، جس کا آپ کو پتہ چلا، اور جو یہ بھی ساتھ پتہ چلا کہ خبر لانے والے کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اس کو کہتے ہیں لازم فائدۃ الخبر۔ کیا کہتے ہیں؟ لازم فائدہ۔ بھائی اس نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے، اس نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ زید آ گیا ہے، لیکن خود بخود آپ کو کیا پتہ چل گیا؟ یہ خبر لانے والے کو بھی زید کے آنے کا پتہ ہے، جبھی تو وہ مجھے آ کر اطلاع دے رہا ہے۔ تو یہ اس کے عالم ہونے کا بھی پتہ چلا آپ کو۔ عالم ہونا کیا معنی؟ دنیا کی ہر چیز پر عالم ہونے کا پتہ چلا، یا اس بات پر جو وہ ذکر کر رہا ہے اس بات پر اس کے عالم ہونے کا پتہ چلا؟ اس بات پر آپ کو اس کے عالم ہونے کا پتہ چلا بھائی، تو اس کو کہتے ہیں لازم فائدۃ الخبر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لازم فائدۃ الخبر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ فائدۃ الخبر کے ساتھ لازم ہے۔ جہاں بھی فائدۃ الخبر پایا جائے گا لازم فائدۃ الخبر ضرور ہوگا، یعنی جہاں بھی آپ کے سامنے کوئی بات کرے اور آپ کو اس بات کا پہلے پتہ نہ تھا، جب آپ کو جیسے آپ کو اس بات کا پتہ چل رہا ہے اس کے کہنے سے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ اس کو بھی اس بات کا جو بات کر رہا ہے اس کو بھی اس بات کا علم ہے۔ تو یہ جو جہاں بھی فائدۃ الخبر ہوتا ہے وہاں ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے اس کو لازم فائدۃ الخبر کہتے ہیں کیونکہ یہ اس کے ساتھ لازم ہے۔ لیکن اس کا عکس نہیں ہے، جہاں بھی لازم فائدۃ الخبر ہو وہاں فائدۃ الخبر کا ہونا ضروری نہیں۔ جہاں فائدۃ الخبر ہو وہاں تو لازم فائدۃ الخبر کا ہونا ضروری، لیکن جہاں لازم فائدۃ الخبر ہو وہاں فائدۃ الخبر کا ہونا ضروری نہیں۔ مثلا دیکھیے، آپ سے ایک شخص نے آ کر کہہ دیا
کہ آپ زید آ گیا ہے، اب آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا، تھوڑی دیر بعد آپ کا ایک اور ساتھی آیا، اس نے بھی یہی جملہ آپ کے سامنے کہا، زید آ گیا ہے، اب بتائیے یہاں فائدۃ الخبر ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ فائدہ تو آپ کو پہلے ہی حاصل ہو چکا، آپ کو پہلے ہی پتہ چل چکا۔ ہاں البتہ لازم فائدۃ الخبر ہے، یہاں پر آپ کو علم ہو گیا کہ یہ جو اب خبر لے کر آیا ہے معلوم ہو اس کو بھی پتہ ہے زید کے آنے کا۔ بھائی تو دیکھو یہاں لازم فائدۃ الخبر تو ہے لیکن فائدۃ الخبر نہیں۔ تو خبر کے اندر اصل یہی ہے کہ یا تو وہ فائدۃ الخبر کے لیے لائی جائے، جملہ خبریہ جب بھی کسی کے سامنے ذکر کیا جائے تو اس کا مقصد کیا ہوگا، اصل کیا ہے اس کے اندر، یا تو دوسرے کو وہ بات بتلانا مقصد ہوگا، یا کیا مقصد ہوگا، اپنے عالم ہونے کے بارے میں آپ اسے بتلانا چاہتے ہیں کہ میں اس بات پر واقف ہوں، میں اس بات پر عالم ہوں۔ بھائی تو جملہ خبریہ یعنی خبر جب بھی کسی کے سامنے پیش کی جائے اصل اس کے اندر یہی ہے، یا تو وہ فائدۃ الخبر کے لیے ہوگی یا کس لیے ہوگی، لازم فائدۃ الخبر، اصل یہ ہے ہونا اس کے لیے اس کو چاہیے، لیکن کبھی کبھار اور غرضوں کے لیے بھی اس کو لایا جاتا ہے۔ مثلا جیسے آپ کو امتحان میں انعام ملا اور آپ اول آئے، آپ کو انعام ملا، اب آپ کو بھی پتا ہے کیونکہ انعام آپ ہی کو تو ملا ہے، اور آپ کی ساری جماعت کو بھی پتا ہے کہ آپ کو انعام ملا ہے، اب آپ ان کے سامنے کہتے ہیں میں امتحان میں اول آیا ہوں، مجھے امتحان میں انعام ملا ہے۔ بھئی یہاں فائدۃ الخبر غرض نہیں کیونکہ یہ تو سب کو پتا ہے، اور لازم فائدۃ الخبر بھی غرض نہیں کیوں کہ آپ ان کو یہ بتلانا چاہتے ہو کہ مجھے علم ہے۔ بھئی آپ ہی کو تو انعام ملا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، آپ کے تو علم میں ہے، تو یہاں نہ فائدۃ الخبر مقصود نہ لازم فائدۃ الخبر مقصود، بلکہ مقصد کیا ہے، آپ خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں دوسروں کے سامنے بھائی کہ میں اس بات پر بڑا خوش ہوں۔ بھائی تو خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ فائدۃ الخبر کے لیے لائی جائے یا لازم فائدۃ الخبر کے لیے، لیکن کبھی کبھار اور غرضوں کے لیے بھی وہ خبر لائی جاتی ہے بھائی، اور اس کی بہت سی مثالیں بھی کتاب میں ذکر کی انہوں نے۔ آج خبر کی قسمیں آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی، تو کہتے ہیں اضرب الخبر، اضرب جمع ہے ضرب کی، ضرب کا معنی ہے قسم اور نوع، تو اضرب الخبر کا کیا معنی ہوا، خبر کی قسمیں، خبر کی انواع بھائی۔ جی دیکھیے بھائی کتاب پر، اضرب الخبر خبر کی قسمیں، حیث کان قصد المخبر بخبره افادۃ المخاطب، مخبر خبر دینے والا، خبر لانے والا، خبر دینے والا، حیث کان قصد المخبر بخبره افادۃ المخاطب، اس حیثیت سے کہ مخبر جو ہوتا ہے اس کا ارادہ اپنی خبر کے ذریعے افادۃ المخاطب، مخاطب کو فائدہ دینا ہوتا ہے۔ مخبر کا اپنی خبر کے ذریعے کیا ارادہ ہوتا ہے، مخاطب، مخاطب نہ کہیں مخاطب، مخاطب وہ تو خود متکلم ہے، وہ مخبر خود مخاطب ہے۔ تو حیث کان قصد المخبر بخبره افادۃ المخاطب، اس حیثیت سے کہ مخبر جو ہوتا ہے اس کا ارادہ اپنی خبر کے ذریعے افادۃ المخاطب، مخاطب کو فائدہ دینا ہوتا ہے، تو ینبغی ان یقتصر من الکلام علی قدر الحاجۃ، تو مناسب یہ ہے ان یقتصر کہ وہ اکتفا کرے، مناسب یہ ہے کہ وہ اکتفا کرے من الکلام علی قدر الحاجۃ، ضرورت کے بقدر کلام پر، وہ کیا کرے، اکتفا کرے کلام پر، علی قدر الحاجۃ بقدر ضرورت۔ بھائی مخبر کوئی آدمی جب دوسرے کے سامنے خبر لاتا ہے، اس کے سامنے جملہ خبریہ کہتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، مخاطب کو فائدہ دینا ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے، مخاطب کو فائدہ دینا مقصد ہے، تو مناسب یہ ہے کہ اتنا ہی کلام لے کر آئے، اتنے ہی کلام پر اکتفا کرے جتنے کی ضرورت ہے، نہ تو وہ کلام ضرورت سے زائد ہو نہ ضرورت سے کم ہو۔ اگر ضرورت سے زائد ہوا کلام تو وہ بیکار ہو چلا جائے گا بھائی،
ضرورت سے زائد ہوا تو بیکار، اور اگر ضرورت سے وہ کلام کم ہوا پھر تو ضرورت ہی پوری نہیں ہو رہی تو بھی کلام بیکار ہوا، دوسرے کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا اس کلام کے سننے کا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو متکلم یا مخاطب یا مخبر جب بھی کسی کے سامنے کوئی خبر لاتا ہے اس کا مقصد مخاطب کو اس خبر کا فائدہ دینا ہوتا ہے، تو مناسب یہ ہے کہ وہ ضرورت کے بقدر ہی کلام لے کر آئے، نہ ضرورت سے زائد ہو اور نہ ضرورت سے کم۔ ضرورت سے زائد ہوا تو وہ لفظ کیا چلے جائیں گے؟ لغو چلے جائیں گے، بیکار چلے جائیں گے جو لفظ ضرورت سے زائد ہیں، اور اگر ضرورت سے کلام کم ہوا تو بھی کلام بیکار ہے، ضرورت ہی نہیں سے پوری ہو رہی تو بالکل بیکار کلام ہوا بھائی۔ تو یہی بات کر رہے ہیں ینبغی ان یقتصر من الکلام علی قدر الحاجت، مناسب یہ ہے کہ وہ مخبر جو ہے وہ اکتفا کرے کلام پر علی قدر الحاجت، بقدر ضرورت پر، حذرا من اللغو، لغو کا معنی ہے بیکار، حذرا کا معنی ہے بچنا، یہ مفعول لہو واقع ہو رہا ہے حذرا بھائی، مفعول لہو وہ مصدر جو ماقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے، ضربتہ تادیباً، میں نے اس کی پٹائی کی، کس لیے پٹائی کی؟ تادیباً، ادب سکھانے کے لیے، تو دیکھو پٹائی کی علت کا پتہ چل گیا، تو یہ تادیباً ایسا مصدر ہے جو ماقبل فعل کی علت بیان کر رہا ہے اور اس کو مفعول لہو کہتے ہیں، تو یہاں پر بھی حذرن جو ہے مفعول لہو ہے، یہ علت بیان کر رہا ہے۔ بھئی بقدر ضرورت کلام پر اکتفا کیوں کرنا چاہیے؟ اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں بقدر ضرورت کلام پر اکتفا کرے؟ کہتے ہیں حذرا من اللغو، تاکہ لغو سے بچ جائے، لغو بیکار کلام لانے سے بچ جائے۔ تو کہتے ہیں ینبغی ان یقتصر من الکلام علی قدر الحاجت حذرا من اللغو، مناسب یہ ہے کہ وہ مخبر جو ہے اکتفا کرے بقدر ضرورت کلام پر، حذرا من اللغو، بیکار سے لغو سے بچنے کے لیے، فإن کان المخاطب خالی الذہن من الحکم، بھئی یہ بات میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ مخاطب جو ہے وہ آپ کے سامنے، جس کے سامنے آپ کوئی کلام لاتے ہیں، کوئی کچھ کہنا اسے چاہتے ہیں، اس کی تین حالتیں ہوں گی، یا تو وہ خالص ذہن ہوگا اس بات کے بارے میں، یا وہ اس بات کے بارے میں متردد ہوگا یعنی اسے شک ہوگا، یا وہ اس بات کا منکر ہوگا یعنی انکار کرنے والا ہوگا۔ تو اگر وہ مخاطب خالص ذہن ہے تو پھر اس کے سامنے تاکید نہ لائی جائے بھائی، کیونکہ اگر آپ کلام کے اندر تاکید لائیں گے تو وہ تاکید بیکار چلی جائے گی بھائی، ضائع ہو جائے گی، آپ کا کلام لغو چیز پر مشتمل ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ بھی ایسا کرتے ہیں، اگرچہ آپ نے آج تک کبھی غور نہیں کیا، بھائی آپ کبھی کبھار قسم اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے؟ قسم اٹھاتے ہیں، لیکن یہ ہر کلام کے اندر قسم کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کبھی کبھار کیوں اٹھاتے ہیں؟ وجہ یہ کہ آپ موقع محل کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی ایک بات نہیں مان رہا تو پھر آپ قسم اٹھاتے ہیں، دیکھا؟ منکر کے سامنے آپ قسم اٹھاتے ہیں، ہر ایک کے سامنے قسم، تو قسم سے کلام میں تاکید پیدا ہوتی ہے، تو لہذا آپ بھی موقع جہاں تاکید کا ہوتا ہے وہاں یہ قسم والی تاکید لاتے ہیں، جہاں موقع نہیں ہوتا وہاں یہ تاکید نہیں لے کر آتے بھائی۔ تو لہذا خالص ذہن کے سامنے تاکید کلام کے اندر نہیں ہونی چاہیے بھائی، خالص ذہن، انہوں نے کہا خالص ذہن ہو، اگر مخاطب کیا ہو؟ خالص ذہن ہو، خالی یوز ذہن نہ پڑھنا اس کو بھائی، یہاں پر ضمہ نہیں آتا عربی کلام کے اندر بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اعراب ضمہ اعرابی یہاں پر نہیں آتا بھائی۔ قاضی، خالی، دیکھو قاضی کی طرح ہے، اور قاضی کا اعراب آپ نے کیا پڑھا؟ حالت رفعی اور جری میں ضمہ اور کسرہ تقدیری ہے، اور حالت نصبی میں فتحہ لفظی ہے۔ جاءنی القاضی، دیکھو قاضی یوں نہیں کہا بلکہ جاءنی القاضی، رأیت القاضیہ فتحہ آ رہا ہے، مررت بالقاضی، دیکھو بالقاضی، یہ یا کے نیچے کسرہ نہیں بھائی، تو ضمہ بھی تقدیری اور کسرہ بھی تقدیری اور فتحہ لفظی ہے، تو یہ خالی کا لفظ بھی اسی کی طرح ہے، اس پر بھی
اور یہاں چونکہ یہ کانا کی خبر بن رہا ہے اس لیے میں نے خالیت ذہن پڑھا بھائی، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا مخاطب خالص ذہن ہو بھائی، مخاطب کیا ہو؟ خالص ذہن ہو۔ بھائی خالص ذہن ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اس کے ذہن میں کچھ بھی نہ ہو، ذہن بالکل ہر چیز سے خالی ہو، بلکہ مراد یہ ہے جو بات آپ اس کے سامنے کر رہے ہیں اس سے اس کا ذہن خالی ہو بھائی، یعنی اس بات کے بارے میں نہ اس کے ذہن میں شک ہو اور نہ انکار ہو۔ جو بات آپ نے اسے آ کر مثلا آپ نے کیا کہنا ہے مخاطب کو کہ زید آ گیا ہے، تو یہ زید کے آنے کے بارے میں اس کا ذہن خالی ہوگا یا اس کے ذہن میں شک ہوگا یا اس کے ذہن میں انکار ہوگا؟ اگر وہ اس کے ذہن میں تردد بھی نہیں اور انکار بھی نہیں تو کیا کہیں گے؟ وہ خالص ذہن ہے۔ لہذا اب تاکید نہ لے کر آئیں بھائی، یہاں تاکید لانا بیکار ہوگا۔ چنانچہ اگر آپ نے اس کے سامنے کہہ بھی دیا واللہ زید آ گیا ہے، وہ فوراً کہے گا بھائی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، تاکیدات لانے کی کیا ضرورت ہے، میں نے کب اس بات کا انکار کیا؟ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو مخاطب یا تو وہ خالص ذہن، جو بات آپ اس کے سامنے کرنا چاہتے ہیں اس بات سے اس کا ذہن خالی ہوگا، یا اس بات کے بارے میں اس کے ذہن میں تردد ہوگا، یا اس بات کے بارے میں اس کے ذہن میں انکار۔ تو مخاطب تین احوال میں سے کوئی ایک حال اس کا ضرور ہوگا، یا وہ اس بات کے بارے میں خالص ذہن ہوگا یا کیا ہوگا؟ شک ہوگا یعنی متردد ہوگا اس بارے میں، یا کیا ہوگا؟ منکر ہوگا اس بات کا، پہلے بھی یہ خبر اس کو ملی ہے لیکن وہ اس کا انکار کر رہا ہے، اس کو تسلیم نہیں کر رہا بھائی۔ تو اگر مخاطب خالص ذہن ہو تو اس کے سامنے تاکیدات نہ لائیں بھائی، اگر تاکیدات لائیں گے تو یہ آپ بلا وجہ زائد چیز کلام کے اندر لے آئے اور یہ آپ کی تاکیدات لغو اور بیکار چلی جائیں گی اور آپ کا کلام بلاغت سے خارج ہو جائے۔ اب آپ کا کلام بلیغ رہا ہی نہیں، بلاغت سے خارج ہو گیا کیونکہ موقع ہی نہیں تھا تاکید لانے کا، پھر آپ کیوں تاکید لے کر آئے؟ بلاغت تو کس چیز کا نام تھا؟ موقع محل کے مطابق کلام کرنا، تو آپ تاکید لے آئے تو یہ تو مقام ہی نہیں تھا تاکید والا، تو آپ نے موقع محل کے مطابق کلام نہیں کیا تو آپ کا کلام بلیغ بھی نہ رہا بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئے بھائی؟ تو معلوم ہوا خالص ذہن کے سامنے تاکید نہیں لائیں گے، اور اگر مخاطب متردد ہے، اس کو اس بات کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں زید آیا ہے یا زید نہیں آیا، تو اب بہتر ہے اس کے سامنے ایک تاکید لے آئیں بھائی۔ تو متردد کے سامنے ایک تاکید کا لانا بہتر ہے بھائی، اور اگر انکار کرنے والا ہے پھر تاکید کا لانا واجب ہے۔ مثلا مخاطب کو یہ بات پہلے بھی پہنچی، کسی نے بتایا اس کو کہ زید آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا زید آ جائے، وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ اب آپ اس کے سامنے بغیر تاکید کے کلام کریں اور یوں کہیں جاء زید، تو یہ کلام آپ کا بالکل لغو ہے، بیکار ہے بھائی، کیونکہ موقع محل کے مطابق نہیں۔ موقع محل تو کیا ہے؟ وہ منکر ہے، منکر کے سامنے کیسا کلام ہونا چاہیے؟ تاکید بھائی، وہ انکار کر رہا ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جاء زید، بھائی اسی جاء زید کا تو وہ پہلے بھی انکار کر رہا تھا، تو کوئی فائدہ ہوا آپ کا اس کے سامنے جاء زید کہنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا اس کے سامنے اب تاکید کے ساتھ کلام لاؤ اور کہو ان زیدن جاء۔ سورج سمجھ میں آ یا قائم کی بنا لیں ان زیدن قائم، اور پھر جتنا انکار ہوگا اسی کے بقدر تاکیدات لے کر آئیں گے بھائی۔ اگر انکار ضعیف ہے، تھوڑا سا انکار ہے، تو تاکیدات بھی تھوڑی سی، ایک ہی تاکید لے آؤ، ایک تاکید کا لانا کافی ہے۔ اور اگر انکار قوی ہے بھائی تو پھر تاکید ذرا بڑھا دیں اور یوں کہیں ان زیدن لقائم بھائی۔ اور اگر انکار اشد ہے، خوب سخت انکار کر رہا ہے، تو پھر اور تاکیدات لے آؤ اور کیا کہو واللہ ان زیدن لقائم بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی یہی بات اب بیان کر رہے ہیں، دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں فَإِن كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الذِّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ، بس اگر مخاطب جو ہے وہ اس خالص ذہن ہو، یعنی اس کا ذہن خالی ہو، من الحکم، دیکھا من الحکم، اس حکم سے، اس بات سے جو اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تو مخاطب اگر اس کا ذہن اس بات سے خالی ہو
القی الیہ الخبر، تو لائی جائے اس کے سامنے وہ خبر مجردن عن التاکید، اس حال میں کہ وہ خبر تاکید سے خالی ہو. تو لائی جائے اس کے سامنے وہ خبر اس حال میں کہ وہ خبر تاکید سے خالی ہو. نحو اخوک قادم، آپ ایک شخص کو بتلانا چاہتے ہیں اس کا بھائی آ گیا ہے اور وہ خالص ذہن ہے، یعنی اس کے ذہن میں اس کے بارے میں، اپنے بھائی کے آنے کے بارے میں نہ اس کے ذہن میں تردد ہے اور نہ انکار ہے، تو وہ خالص ذہن ہوا. اب اس کے سامنے یہ جملہ کیسے کہیں گے؟ اخوک قادم، قدوم کا معنی ہوتا ہے آنا آنا، تو اخوک قادم، آپ کا بھائی آنے والا ہے، یا یوں کہیں ترجمہ کر لیں آپ کا بھائی آ رہا ہے. اخوک قادم، آپ کا بھائی آ رہا ہے. بھائی میں نے عبارت پڑھی القی الیہ الخبر، اگر مخاطب خالص ذہن ہو تو اس کے سامنے خبر لائی جائے، یوں ترجمہ کر لیں، یا اس کے سامنے خبر پیش کی جائے مجردن عن التاکید، اس حال میں کہ وہ خبر کیا ہو تاکید سے خالی. تو چاہیں تو اس کو القیہ فعل مجہول پڑھیں اور الخبر پھر اس کا نائب فاعل ہو جائے گا. کیا پیش کی جائے؟ وہ خبر پیش کی جائے اس کے سامنے. اور چاہیں تو آپ اس کو معروف کا صیغہ پڑھ لیں القا الیہ، القا، اور اس صورت میں الخبر اس کو منصوب پڑھیں، یہ مفعول بنے گا القا کے لیے کہ القا، اور القا کے اندر ضمیر ہوگی جو لوٹ جائے گی مخبر کو. کس کو لوٹے گی؟ تو پھر ترجمہ کیسے ہوگا؟ القا الیہ الخبر، وہ مخبر لائے اس کے سامنے وہ خبر مجردن عن التاکید، اس حال میں کہ وہ خبر کیا ہو تاکید سے خالی ہو. تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں آپ جیسے پڑھنا چاہیں اس کو. بھائی القا الیہ الخبر یا القی الیہ الخبر. وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ، اور اگر وہ مخاطب جو ہے وہ اس خبر میں متردد ہے، طالبا لمعرفتہ، طلب کرنے والا ہے اس کے جاننے کو. وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ، اگر وہ مخاطب کیا ہے اس خبر کے بارے میں متردد ہے، یعنی اس کو اس خبر کے بارے میں شک ہے. آگے کتاب میں طالبا لمعرفتہ یہ لفظ بھی بڑھا دیا. یہ کوئی قید نہیں ہے جس کے ذریعے کسی چیز سے احتراز کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ انسانی عادت ہے اور طبیعت ہے. جب اس کو کسی بات کے بارے میں شک ہوتا ہے تو اس ذہن میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ پتہ چلے بات کیا ہے. مثلا آپ کے ذہن میں شک ہے، پتہ نہیں زید آیا ہے یا زید نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ابھی تک کہ زید آیا ہے یا زید، تو آپ خود ہی دل میں طلب پیدا ہوگی کہ پتہ تو چلے، پتہ کرتے ہیں بھائی کہ زید آیا ہے یا زید نہیں آیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جہاں تردد ہو آئے گا وہاں پر ذہن میں خود بخود طلب بھی آ جاتی ہے کہ بات کا پتہ چل جائے. تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ طَالِبًا لِمَعْرِفَتِهِ، اور اگر وہ مخاطب اس خبر کے بارے میں، اس حکم کے بارے میں متردد ہے، طالبًا لِمَعْرِفَتِهِ طلب کرنے والا ہے اس کے جاننے کو، حسن توقیدہ تو بہتر ہے، اچھی ہے توقیدہ اس خبر کی تاکید، کہ اس کی تاکید لے آؤ. نحو ان اخاک قادم، بھائی پہلے کیا تھا؟ اخوک قادم بغیر تاکید کے، اخو کا مبتدا اور قادم اس کی خبر. اب ان لے آئے ان اخاک قادم، ان نے کیا کیا؟ اخو کا، اخو اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، رفع کس کے ساتھ تھا؟ واو کے ساتھ. اب ان آیا تو نصب آئے گا، نصب کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ. ان اخاک قادم، بے شک آپ کا بھائی آ رہا ہے. تو اس کے سامنے تاکید کا لانا، متردد کے سامنے تاکید کا لانا اچھا ہے، اچھا ہے، بہتر ہے. بھائی اچھا کہا، بہتر کہا، اگرچہ یہ بھی ضروری ہے، علم بلاغت کے اعتبار سے یہ ضروری ہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ متردد کے سامنے ایک تاکید لانی چاہیے، لیکن اس کو اچھے کے ساتھ تعبیر کیا، واجب نہیں کہا. وجہ اس کی یہ کہ اگر آپ تاکید نہ بھی لائیں، متردد ہے اور اس کے سامنے آپ اسے کہتے ہیں اخو کا قادم، تو بھی اگرچہ آپ نے اچھا عمل نہیں کیا لیکن آپ کا کلام بلاغت سے خارج ابھی بھی نہیں.
کلام کو پھر بھی کیا کہیں گے؟ بلیغ کہیں گے، لیکن بہتر کیا تھا، کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو؟ ہاں، تو اسی لیے یہاں واجب نہیں کہا، حسن کہا اس کو کہ اگر تاکید لے آئے تو اچھی بات ہے۔ وَإِن كَانَ مُنْكِرًا، اور اگر وہ مخاطب اس حکم کا منکر ہے، وجب توکیدہ بمؤکد او مؤکدین او اکثر حسب درجۃ الانکار، تو واجب ہے توکیدہ اس خبر کی تاکید لانا، بمؤکد، مؤکد اس میں فاعل کا صیغہ ہے، وہ چیز جو کلام میں تاکید پیدا کرے، مؤکد تاکید کرنے والا، تاکید کرنے، وہ لفظ جو کلام میں، وہ چیز جو کلام میں کیا پیدا کرے؟ تاکید، وہ مؤکد ہے، اس کو مؤکد کہیں گے جی۔ وہی جس کو ہم تاکید کہہ رہے ہیں وہی کیا ہے؟ مؤکد ہے۔ تو کہتے ہیں وجبت، اگر وَإِن كَانَ مُنْكِرًا، اور اگر مخاطب منکر ہو، وجب توکیدہ، تو واجب ہے اس خبر کی تاکید لانا، بمؤکد، ایک مؤکد یعنی ایک تاکید کے ساتھ اس کو مؤکد کرنا، او مؤکدین، یا کتنی تاکیدیں لانا؟ دو تاکیدیں، او اکثر، یا دو سے زیادہ، حسب درجۃ الانکار، انکار کے درجے کے بقدر، یعنی جتنا انکار ہو اسی کے بقدر تاکیدات لے آؤ۔ اگر تھوڑا انکار ہے تو ایک تاکید، متوسط درجے کا انکار ہے دو تاکیدیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ انکار ہے تو اور بھی تاکیدات لے آؤ۔ نحو ان اخاک قادم، ان اخاک قادم، دیکھیے انکار تھوڑا ہے تو ان کے ساتھ ایک تاکید لے آئے، ان اخاک قادم، او انہ لقادم، انہ کی ہا ضمیر اخاکا کو راجع بھائی، تو اس کی جگہ ذرا اخاکا اٹھا کر لے آئیں، ان اخاکا لقادم، او واللہ انہ لقادم، یہاں بھی ہا ضمیر کس کو راجع؟ اخاکا کو، تو لہذا یہاں پر بھی ذرا اس کو اٹھا کر لے آئیں، واللہ ان اخاکا لقادم۔ تو دیکھو تین قسم کے جملے ذکر کر دیے، ان اخاکا قادم، ان اخاکا لقادم، اور واللہ ان اخاکا لقادم۔ تو یہ انکار کے درجے کے بقدر تاکیدات لے کر آئیں گے آپ کلام کے اندر بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ خالص ذہن کے سامنے تاکید نہ لائی جائے، متردد کے سامنے ایک تاکید کا لانا بہتر ہے، اور منکر کے سامنے تاکید کا لانا واجب ہے بھائی۔ تو اس اعتبار سے کلام گویا تین قسم کا ہو گیا، ایک وہ کلام جو خالص ذہن کے سامنے کیا جائے، ایک وہ کلام جو متردد کے سامنے کیا جائے، اور ایک وہ کلام جو کس کے سامنے کیا جائے؟ منکر کے سامنے کیا جائے۔ تو تین قسم کے کلام ہوئے، تو ان کے تینوں کا الگ الگ نام ہے۔ وہ کلام جو خالص ذہن کے سامنے کیا جائے اسے کہتے ہیں ابتدائی، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلام ابتدائی، اور وہ کلام جو متردد کے سامنے کیا جائے اسے کہتے ہیں کلام طلبی، اور وہ کلام جو منکر کے سامنے کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کلام انکاری۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ تین، اور ان کے نام کیا ہیں؟ خالص ذہن کے سامنے جو کلام ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ابتدائی، جو متردد کے سامنے ہو اسے طلبی، اور جو منکر کے سامنے ہو انکاری۔ نام سے بھی پتہ چل رہا ہے بھائی، نام سے بھی ابتدائی، ابتدائی کیوں کہتے ہیں؟ ابتدا شروع کو کہتے ہیں نا، تو ابتدائی کلام ہے، یعنی اس کلام سے پہلے تردد اور انکار نہیں، اس کلام سے پہلے تردد اور انکار نہیں۔ کلام طلبی، نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کلام سے پہلے کیا ہے؟ طلب ہے، اور طلب کہاں آتی ہے؟ جہاں شک ہوتا ہے، طلب وہاں آتی ہے جہاں شک ہو۔ اور تیسرے کلام کا نام ہے کلام انکاری۔ کیوں اسے کلام انکاری کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے؟ انکار ہے، اس سے پہلے انکار ہے، مخاطب کا انکار موجود ہے بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جو مخاطب کا متردد ہونا ہے اور اس کا منکر ہونا، اس کا جس طرح بھی آپ کو پتہ چل جائے، بعض اوقات مخاطب اپنی زبان سے کہہ دے گا کہ مجھے اس بارے میں شک ہے،
یا میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، انکار لفظوں میں کہہ دے گا۔ بعض اوقات لفظوں سے نہ کہے، اس کی حالت آپ کو بتلا دے گی کہ اس کو اس بات کے بارے میں شک ہے یا وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فالخبر بالنسبت لخلوه من التوکید واشتمالہ علیہ، پس خبر جو ہے بالنسبت، ترجمے پہ نظر رکھنا بھائی، فالخبر بالنسبت لخلوه من التوکید، پس خبر جو ہے تاکید سے خالی ہونے کی نسبت سے، ترجمہ آخر سے میں نے کیا، پس خبر جو ہے بالنسبت لخلوه من التوکید، تاکید سے خالی ہونے کی نسبت سے، واشتمالہ علیہ، اور تاکید پر مشتمل ہونے کی نسبت سے، ثلاثۃ اضرب، کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر ہے۔ تو واشتمالہ، یہ ہا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے جی؟ خبر کو، علیہ یہ ہا ضمیر توکید کو لوٹ رہی ہے، توکید یعنی وہی تاکید ہوئی۔ تو خبر جو ہے تاکید سے خالی ہونے اور تاکید پر مشتمل ہونے کی نسبت سے ثلاثۃ اضرب، 3 قسم پر ہے، کما رأیت، جیسے آپ نے دیکھا بھائی۔ وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْأَوَّلُ ابتدائیاً، اور پہلی قسم کو جو ہے وہ ابتدائی کہتے ہیں خبر کی، وَالثَّانِي طَلَبِيًّا، اور دوسری قسم کو طلبی کہتے ہیں، وَالثَّالِثُ إِنْكَارِيًّا، اور تیسری قسم کو انکاری کہتے ہیں۔ وَيَكُونُ التَّوْكِيدُ بِإِنَّ وَأَنَّ وَلَامِ الْابْتِدَاءِ وَأَحْرُفِ التَّنْبِيهِ۔ اچھا، اب یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کے ذریعے خبر میں تاکید لائی جا سکتی ہے، کن کن چیزوں کے ذریعے خبر میں تاکید لائی جاتی ہے۔ بھائی علم معانی پڑھ رہے ہیں، علم معانی کے ذریعے کس چیز کا پتہ چلتا ہے؟ کہ لفظ کو مقتضی حال کے مطابق کیسے کیا جائے۔ تو اب آپ کے سامنے بات آئی منکر کی اور متردد کی، اور آپ نے کیا پڑھا؟ متردد کے سامنے تاکید کا لانا اچھا ہے اور منکر کے سامنے تاکید کا لانا واجب ہے۔ اب یہ تاکید لائیں گے کیسے؟ وہ اصل مقصد جو تھا وہ بتانے کا وہ اب آیا بھائی، کہ تاکید کیا کریں گے؟ ہاں، تاکید کیسے لے کر آئیں گے کہ آپ کو اب منکر کے سامنے کلام کرنے لگے ہو تو یہ جو ہم آگے تاکیدات ذکر کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک استعمال کر لینا، آپ کا کلام کیا ہو جائے گا؟ مقتضی حال کے مطابق ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَيَكُونُ التَّوْكِيدُ بِإِنَّ وَأَنَّ، اور تاکید جو ہے وہ اِنَّ کے ذریعے ہوگی اور اَنَّ کے ذریعے۔ اِنَّ کے ذریعے بھائی آپ جانتے ہیں اِنَّ کیا کرتا ہے؟ کلام میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، اسی پر اگر اِنَّ لے آئیں کیسے پڑھیں گے؟ اِنَّ زیدًا قائم، یقیناً زید کھڑا ہے، یا یوں کہیں بے شک زید کھڑا ہے، تو دیکھیے کلام میں تاکید آ گئی۔ تو اس اِنَّ سے تاکید آتی ہے کلام میں۔ وَأَنَّ، اور اَنَّ ہے بھائی، انہوں نے اَنَّ کو ذکر کیا، لیکن اکثر علماء وہ اَنَّ کو یہاں ذکر نہیں کرتے۔ وجہ یہ کہ یہاں بات چل رہی ہے خبر کی، خبر، اور خبر سے کیا مراد ہے؟ میں نے کیا بتلایا شروع میں؟ جملہ خبریہ مراد ہے، وہ مبتدا کی خبر مراد نہیں ہے بلکہ جملہ خبر۔ تو یہاں وہ تاکیدات بتانی چاہیے جو پورے جملے کے اندر تاکید پیدا کریں، پورے جملے میں کیا پیدا کریں؟ تاکید۔ اور یہ انا تو پورے جملے پر جب داخل ہوتا ہے اس کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے، اس کو جملہ رہنے ہی نہیں دیتا بھائی۔ انا کیا کرتا ہے؟ جب کسی جملے پر داخل ہوتا ہے اس کو جملہ رہنے ہی نہیں دیتا بلکہ کس حکم میں کر دیتا ہے؟ تو اس نے انا نے تو اس کو مفرد کے حکم میں کر دیا، اس نے تو اس کو جملہ رہنے ہی نہیں دیا۔ تاکید کا پیدا کرنا تو بعد کی بات ہے، پہلے جملہ تو رہنا چاہیے، اس کے بعد دیکھیں تاکید ہے یا تاکید نہیں۔ لیکن انا نے تو کیا کیا؟ جملے کو اٹھا کر کیا بنا دیا؟ مفرد بنا دیا۔ تو یہ تو جملہ ہی نہ رہا، اور ہماری بحث تو جملے کے اندر چل رہی ہے بھائی۔ انا مفرد کے حکم میں کس طرح کرتا ہے آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا، پھر میں آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں بات تازہ ہو جائے بھائی۔
بھائی دیکھیے میں نے ابھی کہا زید قائم، ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ زید کھڑا ہے. اسی پر پہلے ذرا انا لے آؤ، ان زیدن قائم، کیا ترجمہ کیا؟ بے شک زید کھڑا ہے. یہ یوں ترجمہ کر لیں، یقیناً زید کھڑا ہے. دیکھو اب بھی جملہ ہے، بات پوری ہے. لیکن اسی پر اگر آپ انا لے آئیں، ان زیدن قائم، آپ کوئی آپ سے پوچھے اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ کریں گے زید کا کھڑا ہونا. ان زیدن قائم، زید کا کھڑا ہونا. یہ بات پوری ہے یا ادھوری ہے؟ جس کے سامنے آپ یوں کہیں زید کا کھڑا ہونا، وہ کہے گا بھائی کیا ہوا، بات تو پوری کریں، آپ بات کیوں نہیں پوری کر رہے؟ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ زید کا کھڑا ہونا یعنی قیام زید. اس کے سامنے گویا آپ نے کیا کہا؟ قیام زیدین، زید کا قیام. وہ کہے گا بھائی بات تو پوری کریں، زید کے قیام کو کیا ہوا، اچھا ہے برا ہے کیا ہے بات؟ تو وہ بات پوری نہیں بھائی. تو یہ انا نے کیا کیا؟ اس جملے کو کس کے حکم میں کر دیا؟ اب اس کا جملے والا اگر کسی نے ترجمہ کیا تو وہ غلط کر رہا ہے. جملے والا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ جملہ یہ رہا ہی نہیں. انا نے اس کو کیا بنا دیا؟ مفرد. اچھا طریقہ کیا ہے بھائی؟ طریقہ بڑا آسان ہے کہ خبر کا مصدر بناؤ، خبر کا زید قائم، اس پر کیا آیا تھا؟ ان زیدن قائم. خبر کیا ہے انا کی؟ قائم. اس قائم کا مصدر بناؤ قیام. اس قیام کی اضافت کر دو انا کے اسم کی طرف، قیام زیدن. قیام تو ان زیدن قائم، اس کا بعین ہی ترجمہ وہی ہے جو قیام زیدن کا ہے. ان زیدن قائم اور قیام زید. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دوسرے لفظوں میں وہ جو آپ نے پڑھا تھا خبر جس حکم پر مشتمل ہوتی ہے، جو حکم ہوتا ہے اس کے اندر، حکم مصدر بناتے تھے یا نہیں ہم بھائی؟ مصدر بناتے تھے. اگر آپ کے ذہن میں ہو، میں نے بتلایا تھا طریقہ بھائی. مثلا بھائی میں نے آپ سے کہا زید آ گیا ہے، آپ کوئی آپ سے پوچھے اس خبر میں کیا حکم بتلایا گیا، آپ کو کس بات کا پتہ چلا، آپ کیا کہیں گے؟ زید کا آنا، زید کے آنے کا پتہ چلا، یعنی زید کا آنا. دیکھو زید کا آنا مصدر ہے، یعنی اردو میں مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے، کھانا پینا سونا جاگنا. تو یہاں بھی آپ نے کیا کہا؟ زید کا آنا. دیکھا یہ مصدر بنا لو، یہ انا کام کرتا ہے کہ وہ مفرد کے حکم. زید کا آنا، اب ذرا اس کو عربی میں لے جائیں. زید کا آنا قدوم زیدین، یا مجیعت زیدین. تو مجیعت زیدین پورا جملہ ہے یا نامکمل ہے بھائی؟ نا، جملے کا ایک جز تو ہو سکتا ہے، یہ پورا جملہ یہ ہے ہی. اسی طرح دیکھو کوئی بھی آپ مصدر بنا سکتے ہیں. مثلا کوئی عربی میں جملہ تھا اور مثلا وہ گزشتہ مثال کر لیں، آپ کے ساتھی نے آپ سے آ کر کہا کہ اگلے ہفتے سے 10 دن کی چھٹی ہو رہی ہے. آپ کو کس بات کا پتہ چلا؟ پورے جملے کا بنائیں، ذرا مصدر بنائیں بھائی. اگلے ہفتے سے 10 دن کی چھٹیوں کے ہونے کا. تو اگلے ہفتے سے 10 دن کی چھٹیوں کا ہونا، دیکھو مصدر ہے مصدر. انا بھی بالکل اسی طرح کرتا ہے، وہ پورے جملے کو اٹھا کر کیا کر دیتا ہے؟ طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اردو کے اندر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ اس کا مصدر بنا لیا جائے بھائی. عربی میں بھی میں نے طریقہ سکھا دیا کہ خبر کا کیا بنا لو؟ مصدر. تو خبر جو انا کی خبر ہے اس کا مصدر بناؤ اور اس کو انا کے اسم کی طرف اس کی اضافت کر دو. جیسے مثال میں نے ذکر کر دی ان زیدن قائم، تو کیا کہیں گے؟ قیام زیدن کے معنی میں ہے یہ بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں ہم وہ تاکیدات کر رہے ہیں جو کلام پورے جملے کے اندر تاکید پیدا کریں، تو یہاں انا کو ذکر نہیں ہونا چاہیے بھائی، کیونکہ انا تو کیا کرتا ہے؟ جملے کو جملہ رہنے ہی نہیں دیتا، بلکہ اس کو کس حکم میں کر دیتا ہے؟ مفرد کے. ہوا لام الابتدائی، اور لام ابتدا بھائی یہ جو ابھی آپ نے اوپر لام پڑھا بھائی، وَإِنَّهُ لَقَادِمٌ،
یہ جو لام ہے یہ جو جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے اس کو لام ابتدا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لام ابتدا. یہ بھی تاکید پیدا کرتا ہے جملے میں. وَأَحْرُفِ التَّنبِيهِ، اور تنبیہ کے جو حروف ہیں بھائی، تنبیہ بھائی حروف تنبیہ آپ نے نحو میں پڑھے ہیں، الا، اما وغیرہ بھائی. اور ہا بھائی، ہاذہ، یہ ہاذہ میں ہا کیا ہے؟ ہا حرف تنبیہ ہے. یا ایھا الرجل، یہ ہا کون سی ہے درمیان میں؟ یہ ہا کیا ہے؟ تنبیہ کی ہے. تو یہ بھی کلام میں تاکید پیدا کرتے ہیں بھائی. سمجھ میں ہے؟ جملے پر جب یہ داخل ہوں گے جملے میں تاکید پیدا کریں گے. والقسم، اور قسم ہے تاکید کی، اس کے لیے بھی تاکید ہوتی ہے. واللہ ان زیدن لقادم، ونون یہ تاکیدی، اصل میں تھا نونین تاکیدی، پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. تاکید کے جو دو نون ہیں، کون سے دو نون بھائی؟ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ، وہ بھی تاکید پیدا کرتے ہیں جملے میں. والحروف الزائدتی، اور جو حروف زائدہ ہیں بھائی، حروف زائدہ بھائی آپ نے پڑھا ہے بعض اوقات عبارت کے اندر کوئی حروف آتے ہیں، آپ کے اساتذہ آپ کو بتلاتے ہیں، یا وہاں حاشیے وغیرہ میں یا بین السطور لکھا ہوتا ہے کہ یہ حرف کیا ہے؟ زائد ہے، زائد ہے بھائی. تو یاد رکھیے یہ جو حروف زائدہ ہوتے ہیں یہ بالکل بیکار نہیں ہوتے بھائی. یہ حروف زائدہ یہ بیکار نہیں، بلکہ یہ اس کلام میں، اس جملے میں تاکید پیدا کرتے ہیں اور نیز اس کے اندر حسن پیدا کر دیتے ہیں. اس حرف کے بغیر بھی وہ جملہ پورا تھا، صحیح تھا، لیکن اس حرف نے کیا کام کیا؟ ایک تو اس جملے میں تاکید پیدا کر دی، دوسرا اس کے حسن کو بڑھا دیا بھائی. پہلے اتنا حسن نہیں تھا کلام میں، اب حرف زائد کی وجہ سے کیا ہوا؟ کلام کا حسن بڑھ گیا. جیسے لیسا کی خبر پر با داخل کرتے ہیں، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں مثلا لیس الحجر انسانا، لیس الحجر، پتھر انسان نہیں ہے. تو لیسا کی خبر انسانا، دیکھو منصوب ہے، اسی انسانن پر با بھی داخل کر سکتے ہیں. لیس الحجر بانسان، یہ با زائدہ ہے. یہ با کیا ہے؟ اب آپ سے کوئی پوچھے بھائی یہ تو با زائدہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اس نے ایک تو کلام میں حسن پیدا کیا اور دوسرا کلام کے اندر تاکید پیدا کر دی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو یہ حروف زائدہ، پھر ان کو حروف زائدہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکید پیدا کی یا نہیں کی اس نے، اور حسن بھی پیدا کیا، پھر زائد کیوں کہتے ہیں بھائی؟ زائد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے رہا. ہونا تو یہ چاہیے ہر لفظ اپنے معنی کا فائدہ دے، اور با تاکید کے لیے وضع ہے. آپ نے کہیں پڑھا کلام عرب میں بھائی نحو وغیرہ کی کتابوں میں کہ با تاکید کے لیے وضع کی گئی ہے؟ بلکہ شرح میں تعامل وغیرہ میں آپ نے کیا پڑھا؟ با کس لیے ہے؟ الصاق کے لیے، دو چیزوں کو ملانے کے لیے. ضربت زیدن بالعصا، میں نے زید کی پٹائی کی کس چیز کے ساتھ؟ لاٹھی کے ساتھ. یہ ضرب لاٹھی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ویسے ضرب نہیں ہے، بلکہ کون سی ضرب ہے؟ لاٹھی کے ساتھ. یہ لاٹھی کو ضرب کے ساتھ کس نے جوڑا؟ با نے. کس نے جوڑا؟ با. تو با دو چیزوں کو ملانے کا کام کرتی ہے، تو اس کے لیے وضع ہے. لیکن لیس الحجر بانسان، یہاں پر اب یہ جو با آئی یہ الصاق کا فائدہ نہیں دے رہی، تاکید بھی پیدا کر رہی ہے، حسن بھی پیدا کر رہی ہے، لیکن جو اس کا اپنا معنی ہے الصاق والا اس کا فائدہ دے رہی ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں زائد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ اپنے معنی کا فائدہ دے، لیکن یہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے رہی، اس لیے کہتے ہیں یہ زائد ہے. چنانچہ اس کو اگر کلام سے نکال بھی دیں گے تو کلام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں صرف یہ ہے تاکید اب اس میں نہ رہے گی، ہاں اس کا حسن کم ہو جائے گا، لیکن بات اب بھی پوری ہے. لیس الحجر انسانا، بات ابھی بھی پوری ہے، نامکمل نہیں ہے بھائی. یہ معنی والحروف الزائدتی، ان کی بھی تاکید آتی ہے. والتقریری، تقریر اور تکرار دونوں لفظوں کا ایک معنی ہے، تقریر اور تکرار. تقریر یعنی تکرار بھائی آپ نے پڑھا ہے نحو کے اندر بعض اوقات ایک لفظ کا تکرار کرتے ہیں. تاکید پڑھی ہے یا نہیں بھائی نحو کے اندر؟ تاکید
آپ نے پڑھا ہے تاکید دو قسم پر ہے، ایک لفظی ایک معنوی۔ لفظی اسی لفظ کو دوبارہ لے آئیں، اور معنوی وہ 8-9 لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جاءنی زید زید، جاءنی زید، دیکھو اسی زید کا تکرار کیا، تو اول کو کہتے ہیں مؤکد، ثانی کو کہتے ہیں تاکید، تاکید کہتے ہیں۔ یا جاءنی القوم کلہم، یہ کلہم بھی کیا ہے؟ قوم کے لیے تاکید ہے۔ اس نے کیا بتلایا کہ سارے لوگ قوم والے آئے ہیں، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہا بھائی، تو یہ تاکید معنوی ہے۔ وہی لفظ دوبارہ آئے تو اس کو کہتے ہیں تاکید لفظی، اور کلو اجمع ابتع وغیرہ کے ساتھ آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاکید معنوی کہتے ہیں بھائی۔ سورہ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں وہ یہ وہ تاکید مراد ہے، لیکن یہ وہ تاکید نہیں بھائی، وہ تو صرف اس لفظ کے اندر تاکید پیدا کرتی ہے، مسند یا مسند لے جو بھی جز ہوا۔ جاءنی زید زید، کس میں؟ زید ثانی نے پورے جملے میں تاکید پیدا کی، اب اول والے زید میں تاکید پیدا کی؟ صرف لفظ زید میں تاکید پیدا کی اس نے۔ ہم یہاں جو چیزیں جملے میں تاکید پیدا کرتی ہیں ان کی بات پڑھ رہے ہیں، تو یہاں تکرار سے مراد اس لفظ کا تکرار نہیں ہے، وہ ایک جز کا، بلکہ پورے جملے کا تکرار ہو۔ مثلا یوں کہے کوئی آپ سے جاء زید جاء زید، دیکھو پورا جملہ ہی دوبارہ اس نے دہرایا، جاء زید، یہ اس نے کیا فائدہ دیا؟ تاکید پیدا کر دی۔ جب اس نے پہلی مرتبہ کہا جاء زید، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ زید تو بہت بڑا آدمی ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ سننے والے کو یہ یقین ہی نہ کرے کہ زید آیا ہے، کیا کرے بھائی؟ زید بڑا آدمی ہے، وہ بتانا چاہتا ہے جاءنی بنائیں، جاءنی زید جاءنی زید۔ اب وہ آپ یوں کہ دوسری مثال بنائیں، جاءنی امیر المؤمنین جاءنی امیر المؤمنین۔ اب وہ صرف یہ جاءنی امیر المؤمنین کہے، میرے پاس کون تشریف لائے؟ امیر المؤمنین، تو ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ سننے والا اس بات کو مانے ہی نہ، امیر المومنین تو بڑی عظیم شخصیت، وہ کیسے میرے پاس تشریف لا سکتے ہیں؟ تو اس نے دوبارہ اسی جملے کو ذکر کیا، تو اس کلام میں کیا پیدا ہو گئی؟ تاکید پیدا ہو گئی بھائی۔ تو لہذا تقریر سے مراد کیا ہے؟ وہی تکرار، اسی لفظ کو دوبارہ ذکر کرنا، اور صرف وہ ایک جاءنی زید زید، وہ ایک لفظ مراد ہے یا پورے جملے کا تکرار مراد ہے؟ ہم یہاں کس کی بات کر رہے ہیں؟ خبر، اور خبر کیا ہوتا ہے؟ خبر جملہ ہوتی ہے، تو لہذا یہاں وہ پورے جملے کا تکرار مراد ہے۔ وقد، اور کبھی کبھار تاکید کس کے ذریعے لاتے ہیں؟ قد کے ذریعے۔ یضرب زید، زید کیا زید پٹائی کرے گا، اور قد یضرب زید، تحقیق زید پٹائی کرے گا بھائی، تو یہ تاکید۔ وَأَمَّا الشَّرْطِيَّةِ، اور اسی طرح اما شرطیہ جو ہے وہ بھی تاکید پیدا کرتا ہے، اما زید فمنطلق بھائی، اما زیدن، تو یہ بھی تاکید پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے بھائی، جملہ اسمیہ، اس میں بھی تاکید ہوتی ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ قام زید، اس میں تاکید نہیں، لیکن زید قائم میں تاکید ہے، کیونکہ اسناد 2 دفعہ آیا۔ زید مبتدا، قائم اس کی خبر، اس قائم کے اندر ہوا ضمیر ہے، اور تو قائم کا پہلے اسناد ہوا ضمیر کی طرف، پھر یہ اس کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر پھر اس قائم کا دوبارہ اسناد کس کی طرف ہوا؟ زید کی طرف ہوا، تو لہٰذا 2 دفعہ اسناد آیا، اور 2 دفعہ اسناد آیا تو کیا آ گئی؟ تاکید آ گئی۔ تو جملہ اسمیہ میں بھی تاکید ہوتی ہے۔ اسی طرح کبھی فاعل معنوی کو مقدم کرتے ہیں، جیسے جاء زید، اس کے بجائے آپ یوں کہیں زید جاء، زید جاء، تو اس سے بھی کیا آئے گی کلام میں تاکید۔ وہی بات، زید جاء 2 دفعہ اسناد آیا، زید مبتدا، جاء فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ زید کے لیے، تو 2 دفعہ اسناد آ گیا، تو اس سے کیا آتی ہے کلام میں تاکید۔ اسی طرح انما جو ہے اس کے ذریعے کبھی کلام میں تاکید آتی ہے۔ اسی طرح ضمیر فصل بھائی، آپ نے پڑھا کبھی مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو درمیان میں کیا لاتے ہیں؟ ضمیر کی صورت کا صیغہ لاتے ہیں جس کو فصل کہتے ہیں۔ دیکھو زیدن القائم، اب بظاہر دیکھتے یہ شبہ پڑتا ہے زید بھی معرفہ، القائم بھی معرفہ، یہ شاید آپس میں موصوف صفت ہیں، لیکن آپ تو بتلانا یہ چاہتے ہیں
کہ یہ اس کی خبر ہے، یعنی زید کھڑا ہے پورا جملہ ہے، تو درمیان میں پھر ہوا بڑھا دیتے ہیں، زید هو القائم۔ اس ہوا نے بتلایا کہ القائم زید کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ اس کی خبر ہے، کہ کیا ہے اس کی خبر۔ تو یہ ضمیر فصل وغیرہ ان کے ذریعے بھی کلام میں تاکید پیدا ہوتی ہے بھائی۔ چلیے بس هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔